محترم بزرگ اور دوستو عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ مفسرین حضرات نے اس آیت کریمہ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے پہلے بھی روزوں کے احکامات بیان فرمائے گئے ہیں، اور اس آیت کریمہ کے بعد بھی روزوں کے احکامات بیان فرمائے گئے ہیں، اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ دعا کے متعلق ارشاد فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ ربط بتا رہا ہے کہ اس آیت کریمہ سے پہلے بھی روزے کے احکام ہیں، روزے دار کے متعلق حکم ہے، اور اس آیت کریمہ کے بعد بھی روزے دار کے متعلق احکامات ہیں۔ درمیان میں دعا کا ذکر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو یہ خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ دعا ضرور کیا کریں، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، روزے دار کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، روزے دار کو چاہیے کہ اہتمام کے ساتھ دعا مانگے۔ دعا تو بہت خاص عبادت ہے۔ حدیث پاک میں ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ اس لیے روزے دار کو ضرور دعا کے اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ روزانہ روزے دار کی ایک دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے، اور خاص کر افطار کے وقت جب روزے دار روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے مختلف اوقات میں بھی دعا مانگا کریں، اور خاص کر افطار کے وقت جب روزہ افطار کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ بہت اہتمام کے ساتھ دعا مانگا کریں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا بھی یہی معمول تھا کہ افطار کے پہلے سے دعا کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ روزانہ افطار سے پہلے دعا کا اہتمام کریں۔ انسان ہے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، سستی کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ مصروف ہو جاتے ہیں افطاری کے سامان میں، اس کی برابری میں، اہتمام میں، ادھر ادھر مشغول ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ انتظام پہلے سے کر رہے ہیں، لیکن کچھ دیر پہلے افطاری سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اللہ کو منانے کا وقت ہے، بخشش کروانے کا وقت ہے۔ تو خاص کر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں روزانہ افطار کے وقت۔ اس لیے بخشش کی دعا ضرور مانگیں، اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، بھائیوں کے لیے۔ تو اسی طرح علماء حضرات فرماتے ہیں کہ اپنے لیے بھی دعا مانگیں اور دوسروں کے لیے بھی دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کے بے انتہا خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی مانگیں اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی مانگیں۔ اور خاص کر جو گھر میں ہماری مستورات ہیں، جو ہمارے لیے سحری کا انتظام کرتی ہیں، افطاری کا انتظام کرتی ہیں، کھانے بناتی ہیں، اور قسم قسم کے ہمارے سامنے جو ہے نا انتظامات کر کے لاتی ہیں، تو ان کو بھی دعا میں ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ ان کا ہمارے ساتھ کتنا تعاون ہے کہ ہم صرف سحری کے لیے آ جاتے ہیں، افطاری کے لیے آ جاتے ہیں، باقی سارا انتظام تو انہیں کے ذمہ ہے۔ تو رات کو ہم سے پہلے اٹھ جانا اور سحری کا انتظام کرنا، کھانے پکانا، چائے پکانا، انتظام کرنا، افطاری سے پہلے سارا انتظام کر کے دسترخوان سجانا، تو ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو دعا میں یاد رکھیں۔ اپنے لیے دعا کریں، گھر والوں کے لیے دعا کریں، انتظام کرنے والوں کے لیے دعا کریں، اور جو لوگ افطاری کے لیے انتظام کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیا کریں، ان کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔
تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔